کیا آپ جانتے ہیں آخرت کے اس دن جس دن لاکھوں کروڑوں اربوں روحیں ایک میدان میں جمع ہوں گی، وہ دن جسے قرآن نے یوم الحسرت، یوم الطامہ اور یوم عظیم کہا ہے۔ اس ہولناک منظر میں جب کوئی کسی کو آواز نہیں دے سکے گا، جب ماں بھی اپنے لختے جگر سے آنکھیں چھپا لے گی، جب ہر طرف چیخیں، خوف، دہشت اور پکار ہوگی، اس دن اللہ خود، جی ہاں خود، تین خوش نصیب لوگوں سے بات کرے گا۔ سوچئے، رب العالمین، زمین و آسمانوں کا مالک، عرش عظیم کا رب، انسان سے کلام کرے، اور براہ راست یہ مقام نہ کسی نبی کا ہے نہ کسی بادشاہ کا، یہ مقام صرف تین عام انسانوں کو ملے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کس معیار پر پورے اترے؟ ان کے اندر ایسا کیا تھا کہ اللہ نے انہیں یہ عزت دی؟ آج ہم ان تینوں خوش نصیب انسانوں کا وہ راز کھولیں گے جو ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لی تو ہو سکتا ہے آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں، چونکہ اللہ کے ہاں مقام شہرت یا دولت سے نہیں، دل کے اخلاص سے ملتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا موضوع صرف علم نہیں، یہ ایمان کو جگانے والا سفر ہے۔ یہ ہمارا وہ سفر ہے جس میں ہم تلاش کریں گے کون سے تین لوگ ہیں جن سے اللہ خود بات کرے گا، اللہ انہیں کیوں چن لے گا، ان کے اعمال کون سے ہیں، ہم عام انسان بھی یہ مقام کیسے پا سکتے ہیں، اور آخرت میں ان کا انعام کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں، دل کو چھو لینے انداز میں۔ کہیں آپ آنسو نہ روک سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور ان کا مقام بلند کرے گا۔ مفہوم، صحیح احادیث مجموعہ۔ آج ہم انہی تینوں کے راز کھولیں گے۔ پہلا خوش نصیب، وہ شخص جو تنہائی میں بھی سچ بولے۔ جی ہاں، اللہ پہلا شخص کون سا چنتا ہے؟ جس کی زبان اور دل ایک ہوں۔ وہ انسان جو سامنے بھی سچا اور پیٹھ پیچھے بھی سچا، فائدے میں بھی سچا اور نقصان میں بھی سچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سچائی کو اپنا زیور بنا لیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ اللہ ایسے شخص سے کیوں بات کرے گا؟ کیونکہ دنیا میں جب سب نے جھوٹ کو آسان سمجھا تو اس نے مشکل راستہ چنا۔ جب معاشرے نے جھوٹ کو کامیابی کہا تو اس نے ایمان کو کامیابی سمجھا۔ یہ لوگ عام نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نور میں چلتے ہیں۔ کبھی سوچیں، کسی غریب کو 2 روپے کا فائدہ ہو سکتا تھا مگر اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ کسی دکاندار کو نقصان تھا مگر اس نے وزن پورا دیا۔ کسی بچے نے امتحان میں نقل کر سکتے تھے مگر اس نے نہیں کی۔ یہ لوگ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان سے اللہ خود بات کرے گا۔ دوسرا خوش نصیب، وہ شخص جس نے غصے میں بھی انصاف کیا۔ یہ وہ انسان ہے جو طاقت ہوتے ہوئے بھی ظلم نہ کرے۔ غور کریں، جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ شخصیت، کردار، ایمان سب معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کو چنتا ہے جو غصہ برداشت کرے، انصاف پر قائم رہے، طاقت کا غلط استعمال نہ کرے اور دوسروں کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ انصاف کرنا مشکل نہیں، انصاف پر قائم رہنا مشکل ہے۔ غصہ آئے، طاقت ہو، بدلہ لینے کا موقع ہو، اور پھر بھی آپ انصاف کر لیں، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو۔ سوچیں، ایک باپ غصے میں آیا، بچے کی غلطی تھی مگر اس نے ظلم نہ کیا۔ ایک استاد ناراض تھا مگر اس نے ناانصافی نہ کی۔ ایک مالک کو موقع ملا مگر اس نے نوکر کو بے وجہ نہیں ستایا۔ یہ لوگ دنیا میں کسی کو شاید بڑے نظر نہ آئیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ عظیم ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن جب ظالم کانپ رہے ہوں گے، اللہ ایسے شخص کو قریب بلائے گا اور اس سے بات کرے گا۔ تیسرا خوش نصیب، وہ انسان جو کسی لاچار و ناتواں کا سہارا بنا۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سن کر دل بھر آتا ہے، جو گرے پڑوں کو اٹھاتے ہیں، جو کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں، جو کسی یتیم کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو پونچھتے ہیں، جو کسی بھوکے کو کھانا دیتے ہیں، جو کسی مصیبت زدہ کے کام آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایسے انسان کو اپنے قریب بلاتا ہے۔ ایک شخص تھا، غریب تھا مگر دل سے امیر، اپنی تھوڑی سی مزدوری میں سے بھی دوسروں کو دے دیتا۔ لوگ کہتے، تم پاگل ہو، خود کے پاس کچھ نہیں، دوسروں کو دیتے ہو۔ وہ کہتا، میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے، میں تو صرف ذریعہ ہوں۔ ایسے لوگ اللہ کے دربار میں VIP ہوتے ہیں۔ یہ تو تھے 3 خوش نصیبوں کی بنیاد، لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے۔ اللہ ان لوگوں سے بات کیسے کرے گا؟ وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ اللہ کی آواز، اس کا نور، اس کا قرب انسان اسے کیسے محسوس کرے گا؟ اور سب سے اہم، ہم عام انسان یہ مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 1، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو ترجیح دی۔ 2، انہوں نے نیکی چھپا کر کی۔ 3، انہوں نے اخلاص کے ساتھ عبادت کی۔ 4، انہوں نے نفس پر جیت حاصل کی۔ 5، ان کے دل صاف، نرم اور اللہ کے قریب تھے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس بندے کو عزت دینے کے لیے خود اس سے بات کرتا ہے۔ ذرا اپنے سامنے یہ منظر لاؤ، محشر کا میدان، زمین پگھلی ہوئی، آسمان پھٹا ہوا، انسان گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، کہیں چیخیں، کہیں سسکیاں، کہیں پکار، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ فرشتے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے خود کسی کو اپنے حضور بلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب جنت والوں سے بات کرے گا تو انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ہر شخص سے وہ تنہا مخاطب ہے۔ آواز اتنی پیاری، اتنی رحمت بھری، اتنی نرم کہ دل ٹوٹ کر بکھر جائے۔ وہ آواز جس کو سننے کی خواہش میں انسان نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت سنی، آج وہ آواز براہ راست اس کے سامنے ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نور کی وجہ سے فرشتے بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن اس مومن کو جس سے اللہ خود بات کرے گا، اس پر اللہ اپنا نور حجاب کے بغیر نہیں بلکہ اس قدر رحمت کے ساتھ ڈالتا ہے کہ انسان پگھل جائے، دل پر سے ہر میل دھل جائے، اور وہ محسوس کرے کہ جیسے دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری خطائیں سب ختم ہو گئیں۔ جب اللہ اس بندے سے بات کرے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ پوری کائنات میں اللہ صرف اسی سے بات کر رہا ہے۔ اسے ایسا لگے گا جیسے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو، روح پر سکون اتارا ہو، خوف ختم کر دیا ہو، محبت میں لپیٹ لیا ہو۔ یہ قرب ایسا ہوگا کہ اگر اللہ اسے پوچھے کہ بتاؤ میرے بندے، دنیا میں تم نے میرے لیے کیا کیا، تو اس کے الفاظ ٹوٹ جائیں گے، اس کے آنسو بہنے لگیں گے، اور اللہ فرمائے گا، میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس پر کبھی غضب نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، میرے بھائی، میری بہن، یہ 3 صفات مشکل نہیں۔ ہر مسلمان تھوڑا سا دل صاف کرے، تھوڑا سا عمل کرے تو اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ آج کے بعد اپنے دل میں یہ دعا رکھو، یا اللہ، قیامت کے دن مجھے بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دینا جن سے تو خود بات کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ آپ سے راضی ہو تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ وہ 7 اعمال جن کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی تعریف کرتا ہے۔